ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا، تم اس کو دے دو جو حقدار لگے، اور اس کو بھی دے دو جو حقدار نہ لگے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ بیمار کا علاج صدقہ سے کیا کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنی ایک دن کی خوراک صدقہ کر لیا کرے۔ ملک الموت کی طرف ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز یا پھر دعا، لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدترین صدقہ وہ ہے جو انسان صدقہ دے کر پھر انسان جتائے۔ یاد رکھنا، اللہ کسی کو کم دے کر اس امتحان میں ڈالا کہ وہ صبر کس طرح کرتا ہے، اور کسی کو زیادہ دے کر اس امتحان میں ڈالا کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے۔ کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کر سکے۔ یاد رکھنا، جو کسی انسان کی مدد کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے گلے میں لعنت کا توق پہناؤ، تاکہ روز محشر میرے پاس یہ بندہ آئے تو سب سے مفلس اور حقیر محسوس ہو، اور یوں جب وہ روز محشر آئے گا تو اللہ ان بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا جس پر یہ احسان کر کے جتایا کرتا تھا۔ وہ بندے غمزدہ ہوں گے، اللہ کی دربار میں فریاد کریں گے، اے اللہ، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اپنی مدد خود کر سکیں، تو نے اس بندے کو اس قابل بنایا، یہ ہماری مدد بھی کرتا تھا اور ہمارے اوپر احسان بھی جتاتا تھا، اور اس وقت وہ پشیمان ہو کے رونے لگے گا۔ اللہ اس بندے کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے جس پر یہ احسان جتاتا تھا۔ یاد رکھنا، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتاتا ہے۔